السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. کیا وہ تیرے رب کی رحمت کو تقسیم کریں گے؟ ہم تقسیم کرتے ہیں. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ان کی معیشت کو ہم تقسیم کرتے ہیں دنیا کی زندگی میں. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، اور ہم نے ہی انہی میں سے بعض کو بعض پر کئی درجوں میں فوقیت دی ہے تاکہ ان میں سے بعض کو اپنے تابع بنا لے، متحد بنا لے. اور رحمت ربک خیر مما یجمعون، اور تیرے رب کی رحمت بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کر رہے ہیں. اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور دنیا میں مسلمانوں کی معیشت اور زندگی گزارنے کے حوالے سے ایک اہم بات بیان کی ہے. یہ جو دنیا کا نظام چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں ہم نے تمام لوگوں کو یکساں اور برابر نہیں رکھا. ہم نے بعض لوگوں پر کچھ فوقیت دی ہے تاکہ بعض جو اچھی اہلیت اور جن کے پاس اچھا مال ہے وہ دوسرے لوگوں کو اپنا متحد بنا لے. اور متحد لوگ جب ان کے ہوں گے تو دنیا کا سرکٹ چلے گا، دنیا کے کام ہوں گے. اگر سارے لوگ ہی ایک ہی حیثیت کے ہو جائیں تو کوئی دوسرے کا کام ہی نہیں کرے گا اور دنیا کا نظام مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ دنیا کے نظام سمجھا رہے ہیں کہ میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں بعض لوگوں کو کچھ ان کی حیثیت اور رکھتا ہوں، بعض لوگوں کی حیثیت کچھ اور رکھتا ہوں. یہ جو حیثیت ہے یہ دنیاوی اعتبار سے ہے، دینی اعتبار سے یا اخروی اعتبار سے اللہ ذکر نہیں کر رہے. دنیاوی اعتبار سے ہم کچھ لوگوں کو مالی اعتبار سے مستحکم کر دیتے ہیں، کچھ لوگوں کو مالی اعتبار سے وہ مستحکم نہیں ہوتے.
جو مستحکم ہوتے ہیں وہ غیر مستحکم لوگوں کو اپنا متاحت بنا لیتے ہیں۔ دنیا کا نظام اس طرح چلتا ہے۔ یہ دنیاوی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی دو طرح سے تقسیم کی ہے، کچھ لوگ کام لیں گے، کچھ لوگ کام کریں گے۔ محترم بھائیو، یہ دو جو گروہ ہیں، کام لینے والا اور کام کرنے والا، مزدور اور مالک، یہ جو دو گروہ ہیں یہ انسان دینی اعتبار سے دونوں برابر ہیں، اخروی اعتبار سے دونوں برابر ہیں۔ ان میں بہتر وہ ہوگا جو تقوی کے لحاظ سے ہے، یہ ایک الگ مضمون ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جب اللہ تعالیٰ نے یہ تقسیم رکھ دی ہے تو یہ تو بڑی ناانصافی کی بات ہوتی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے مسائل نہ بتاتے کہ متاحت لوگوں جو ہوں گے ان کے احکام کیا ہوں گے، ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، ہمارا ان کے ساتھ معاملات کیسے ہونے چاہیے، یہ نہ بتایا جاتا تو پھر یہ دنیا ظلم سے بھر جاتی۔ اس لیے اسلام اپنے ماننے والوں کو اس دوسرے گروہ کے بارے میں بڑی تاکید کرتا ہے، اور پھر اس کے بڑے مسائل واضح کر کے بیان کیے ہیں۔ ان کے ساتھ تمہارا رویہ کیسا ہونا چاہیے، ان سے کام لینے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، کس مقدار میں کام لینا ہے، کتنا وقت کام لینا ہے، یہ سب کچھ اسلام تفصیل سے بتاتا ہے، تاکہ یہ متاحت تو بن گئے ہیں لیکن ان پر ظلم نہ ہو۔ اسلام ان کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ آج 1 مئی ہے اور آج لیبر ڈے منایا جا رہا ہے پوری دنیا میں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کسی بھی دن کو اس طرح منانے کا قائل نہیں ہے کہ ایک دن سال میں کسی ایک طبقے کی آواز کو بلند کیا جائے اور بقیہ سال اس کو بھلا دیا جائے۔ اسلام اس چیز کا قائل نہیں۔ اسلام نے 2 دن رکھے ہیں مسلمانوں کے منانے کے، اس کے علاوہ تیسرا دن نہیں۔ اگر کوئی دن منائے جانے کے قابل تھا نا تو وہ دن ضرور ہونا چاہیے تھا جس دن اللہ نے اس امت پر مہربانی کرتے ہوئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے بھی منانے کے لیے نہیں رکھا کہ اس کو مناؤ۔ جب اسلام اس قدر واضح ہے اس حوالے سے تو ہمیں بھی ان ایام کے منانے سے گریز کرنا چاہیے۔ ہمارے یہ مسلمانوں کا ملک ہے، سرکاری سطح پر چھٹی ہے، یہ آج لیبر ڈے ہے، اور جس طبقے کے لیے چھٹی رکھی گئی ہے وہ طبقہ جا کر باہر دیکھو سارا کام کر رہا ہے، اس کو چھٹی نہیں ہے۔ چھٹی کن کو ہے؟ جو کام لینے والے ہیں، مالک حضرات، آج چھٹی ان کو ہے۔ اور حقوق، کن کے حقوق کے لیے یہ چھٹی رکھی گئی ہے کہ ان کے حقوق کو بلند کیا جائے، ان کے حقوق دیے جائے۔ وہ سارے بیچارے ابھی دھوپ میں مزدوری کر رہے ہیں اور بعض لوگ کئی جگہوں پر ظلم کے اندر پس رہے ہیں۔ یہ حالت ہے۔ تو دنوں کی یہ خاص دن کرنے کی، مدر ڈے، فادر ڈے، یہ سسٹر ڈے، ٹیچر ڈے، پھر لیبر ڈے، اسلام میں ان دنوں کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر اس طرح دن منائے جاتے تو مسلمانوں کے 365 دنوں میں کوئی ایک دن بھی خالی نہ رہتا، کیونکہ ہمارے ہاں ایسے ایسے اسلاف گزرے ہیں اور ایسے ایسے عظیم الشان واقعات رونما ہوئے ہیں کہ ہر واقعہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ سال میں ایک دن اس کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ جنگ بدر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے غزوات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، آپ کا مدینہ ہجرت کر جانا، الغرض اسلام کی تاریخ دیکھی جائے تو ایک ایک واقعہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ تقاضا کرتا ہے کہ اس کے لیے ایک دن ہونا چاہیے۔ لیکن اسلام اس طرح ان دنوں کا قائل نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے بھائی زندگی بدلو، سال بعد دن رکھنے میں فائدہ نہیں ہے۔ محترم بھائی، یہ جو مزدوری پیشہ ہے یہ کیسا پیشہ ہے، اس حوالے سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ یہ جو مزدوری پیشہ ہے، پیشے کے اعتبار سے ہر وہ پیشہ جس کی اسلام نے اجازت دی ہے حقیر نہیں ہے۔ حقیر کوئی پیشہ نہیں ہے، نہ تجارت حقیر ہے، نہ مزدوری حقیر ہے، اور نہ اس کے علاوہ کوئی اگر پیشہ ہے تو وہ حقیر ہے۔ حقیر پیشہ نہیں ہے۔ حقیر انسان کی عادات ہوتی ہیں، انسان کی بری عادتیں اور بری خصلتیں ہوتی ہیں جن سے حقارت بندے کو کرنی چاہیے۔ حقیر پیشہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ مزدوری، اس سے حاصل ہونے والی کمائی اتنی پاکیزہ ہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الکسب اطیب، حضرت سعید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا ای الکسب اطیب، کون سی کمائی سب سے پاکیزہ ہے؟ فرمایا وہ کمائی جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے نا، یہ کمائی سب سے زیادہ پاکیزہ کمائی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان حضرت مقدام بن معد کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث کرا دی ہے، فرمایا ما اکل احد منکم طعاما احب الى اللہ عز وجل من عمل یدہ، بندہ جو بھی کھانا کھاتا ہے نا
ان میں وہ کھانا اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ کھانا ہے جو بندہ اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ لفظ ہیں ما اکل احد طعاما قط خیرا من عمل یدہ فان نبی اللہ داؤد علیہ السلام کان یاکل من عمل یدہ۔ فرمایا کہ اللہ کے نزدیک کھانوں میں بہترین کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتا ہے، اور اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھایا کرتے تھے، حالانکہ وہ وقت کے بادشاہ تھے۔ حالانکہ حضرت داؤد وقت کے نبی بھی تھے اور وقت کے بادشاہ بھی تھے، لیکن اس کے باوجود ان کا پیشہ تھا یہ زیرے بنانا، اسلحہ بنانا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں لوہے کو نرم کر دیا تھا، یہ ان کا ایک معجزہ بھی تھا۔ تو وہ خود اپنے ہاتھ سے کماتے تھے، مزدوری کرتے تھے اور چیزیں بنا کر اسے فروخت کرتے تھے، اور اس کے ذریعے سے اپنا وہ سرکٹ چلاتے تھے، بادشاہ وقت تھے۔ اور ہمارے ہاں بادشاہ ہونے کے بعد مزدوری کا تو تصور ہی نہیں نا، کہ ایک جو ملک کا بادشاہ تو بڑی چیز ہے، چھوٹا سا وزیر بھی مزدوری نہیں، یہ تو بڑی قبیح چیز ہے کہ مزدوری کیے کریں۔ ہم کو چیز بنائیں، خود اپنے ہاتھوں سے کام کریں۔ یہ جتنے دفاتر میں آفیسر بیٹھے ہیں وہ دفتری کام بھی خود نہیں کرتے، حالانکہ ان کے فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے کلرک رکھے ہیں، دوسرے لوگ رکھے ہیں، اپنے کام بھی ان پہ ڈالے ہوئے ہیں کہ بھئی آپ لوگوں نے کرنے ہیں۔ ہمارے صورتحال یہ ہے، اور جن انبیاء کے نام لیوا ہم ہیں اور جس نبی کے نام لیوا ہم ہیں وہ ہمارا پیارا نبی بھی اور باقی انبیاء بھی اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے کرتے تھے۔ محترم بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے کوئی نبی نہیں مبعوث کیا مگر ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں۔ صحابہ نے کہا وَأَنْتَ يَا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ فرمایا نعم، ہاں میں نے بھی چرائی ہیں۔ كنت ارعاها على قراريط لأهل مکہ، میں چند قیرات، چند سکوں کی عوض میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، مزدوری کرتا تھا میں۔ یہ کون ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ چند پیسوں کی عوض اللہ کے رسول مکے کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتے۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے میں آپ بطور مزدور کی حیثیت سے گئے ہیں۔ تو یہ جو مزدوری ہے یہ پیشہ حقیر پیشہ نہیں ہے، انبیاء نے بھی مزدوری کی ہے۔ اور اسی طرح جتنے بھی محدثین گزرے ہیں، کئی ایک محدثین، کوئی بڑھائی تھا، کوئی درزی تھا، اس طرح جو محدثین کی آپ ہسٹری دیکھو گے نا، محدثین کئی طرح کے کام کرتے تھے اور ساتھ اپنے دین کا کام بھی کرتے تھے۔ یہ مزدوری پیشہ کوئی حقیر پیشہ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی اپنی رسی پکڑے، جنگل میں جائے، وہاں سے وہ لکڑیوں کا ایک گٹھا اپنی پیٹھ پہ لاد کے لائے، فیبیعھا، پھر اسے بازار میں بیچے، اور پھر اس کے ذریعے سے وہ اپنی عزت کو بچا لے اور اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو محفوظ کر دے۔ خیر اللہ من ان یسأل الناس منعوه او اعطوه او منعوها، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں سے مانگنا شروع کر دے، اب لوگوں کی مرضی ہے وہ اسے دیں یا نہ دیں۔ تو یہ اس کی اہمیت بیان کی ہے اور اس پر ابھارا ہے کہ انسان کو اپنے ہاتھ سے کما کر کھانا چاہیے، اور اس میں کوئی عیب نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ یار میں مزدوری کروں، میری کیا حیثیت ہے، میری شان کے لائق نہیں ہے۔ نہیں، ہمارے ہاں بعض اوقات بندہ فارغ ہوتا ہے تو لوگوں سے قرض پکڑ پکڑ کے نا وہ اپنے گھر کا سرکٹ چلاتا ہے، کام کہیں سے چھٹی ہو جاتی ہے تو اب وہ بیٹھا ہوتا ہے کہ یار مزدوری میں نے نہیں کرنی، میری حیثیت کے مطابق نہیں ہے۔ وہ اس میں عیب محسوس کرتا ہے، حقارت محسوس کرتا ہے، یار یہ میں کام کروں، لوگوں سے قرض لے لے کے وہ اپنے اوپر قرض تو چڑھاتا رہے گا لیکن کام نہیں کرے گا، یار میرے جب شان کے لائق کام ملے گا نا تب کروں گا۔ ایسا نہیں ہے محترم بھائیوں، لکڑیاں کاٹ کر وہ بیچ کر اپنی عزت بچا لو، لوگوں سے مانگو نا، یہ بہتر ہے اس سے کہ آپ لوگوں کے سامنے سوال کے لیے ہاتھ پھیلاؤ۔ محترم بھائیوں، ایک یہ حدیث بڑی عظیم الشان ہے اس حوالے سے کہ مزدوری کس قدر عظیم پیشہ ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ کے بارے میں کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ کتنا عظیم عمل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بیٹھے ہوئے، صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، ایک آدمی بڑا ہٹا کٹا جوان اپنی مزدوری کے آلات لے کر بڑی تیزی کے ساتھ گزرا اللہ کے رسول کے سامنے سے۔ تو ایک بندہ کہنے لگا کاش یہ اللہ کے راستے میں بھی یہ تیزی دکھاتا، جس طرح یہ تیزی مزدوری کے لیے دکھا رہا ہے، کاش یہ اللہ کے راستے میں بھی یہ تیزی دکھاتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج یسعى على ولده صغارا فهو في سبيل اللہ، وہ بندہ جو اپنے گھر سے نکلا اپنی چھوٹے بچوں کے لیے مزدوری کرنے کے لیے، ان کے لیے کوشش کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، وہ بندہ اللہ کے راستے میں جا رہا ہے۔ ومن خرج یسعى
علی ابوین شیخین کبیرین فہو فی سبیل اللہ، جو بندہ اپنے گھر سے محنت مزدوری کے لیے اس لیے نکلا کہ اس کے بوڑھے والدین ہیں، وہ ان کے لیے کچھ کما کے لائے گا، فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ ومن خرج یسعى علی نفسہ یعفها فہو فی سبیل اللہ، اور وہ بندہ جو گھر سے اس لیے نکلا تاکہ اسے لوگوں سے سوال نہ کرنا پڑے، اپنے چہرے کو بچانے کے لیے نکلا، لوگوں سے مانگنے سے بچنے کے لیے نکلا تاکہ میں محنت کروں اور کماؤں، لوگوں سے مانگنا نہ پڑے مجھے، فرمایا یہ بھی اللہ کے راستے میں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ بندہ کماتا اپنے بچوں کے لیے ہے، اپنے والدین کے لیے ہے، اپنی ذات کے لیے، لیکن نبی رحمت فرما رہے ہیں یہ اللہ کے راستے میں ہے اس وقت۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے مزدوری کی۔ محترم بھائیو، مزدور ظاہر سی بات ہے کہ کئی جگہ آپ کام کرتے ہوں گے، آپ کی حیثیت بھی ایک مزدور کی ہے، آپ سے نیچے کچھ لوگ کام کرتے ہوں گے، وہ آپ کے متحت ہے، وہ مزدور ہے۔ تو لازم ہے کہ مزدوروں کے کچھ حقوق ہمیں جو بنیادی حقوق ہیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ بڑی اہم ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ربضہ ایک مقام ہے، وہاں پر تشریف رکھتے تھے، تو معرور بن سوید رحمہ اللہ وہاں سے گزرے، ان کی نگاہ پڑی حضرت ابو ذر غفاری پر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری پر جس قسم کا سوٹ ہے نا، لباس ہے، اسی قسم کا حضرت ابو ذر غفاری مالک تھے، اب ان کے ساتھ ان کا خادم بھی تھا، تو خادم پر بھی اسی طرح کا عمدہ سوٹ تھا، جبکہ عرب کا یہ رواج نہیں تھا۔ عرب میں مالک اور غلام میں فرق ہوا کرتا تھا لباس کے اعتبار سے بھی۔ تو وہ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کیا کیفیت ہے، غلام پر بھی ویسا عمدہ لباس جیسا خود اپنا پہنا ہے۔ تو گئے، کہتے ہیں میں نے سوال کیا ان سے یہ کیا ماجرا ہے، تو کہنے لگے ایک دفعہ ایسے ہوا، انی سابقت رجلا فعیرته بامی، میرا ایک خادم ہوا کرتا تھا، میں نے اس کو گالی دی، برا بھلا کہا، اس کی ماں کی وجہ سے اسے عار دلائی، او کالی ماں کے بچے۔ کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی، مجھے کہا یا ابا ذر، اے ابو ذر، عیرتہ بامی، کیا تو نے اس کو اس کی ماں کی وجہ سے عار دلائی ہے؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ، تو ایسا آدمی ہے کہ جس میں جاہلیت پائی جاتی ہے۔ پھر نبی رحمت نے مجھے چند باتیں کی خادموں کے حوالے سے، فرمایا اخوانکم خولکم، تمہارے یہ خادم تمہارے بھائی ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ تم سے کم تر درجہ ان کا، تمہارے بھائی ہیں یہ۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، ہاں اللہ نے تقسیم ایسی رکھی ہے کہ انہیں تمہارے متحت کر دیا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، بس جس کے متحتی میں اس کا کوئی بھائی آ جائے، اللہ دے دے، تو فلیطعمہ مما یأکل، اس کو وہ کھانا کھلاؤ جو خود کھاتے ہو، ولیلبسہ مما یلبس، اس کو وہ لباس پہناؤ جو خود پہنتے ہو، ولا تکلفوہم ما یغلبہم، انہیں کسی ایسے کام کی تکلیف مت دو جس کام کی طاقت نہ ہو ان میں، فإن کلفتموہم، پھر اگر کوئی ایسا کام کہہ ہی دو ان کو کہ جس کی طاقت ان میں نہیں ہے، فأعینوہم، تو پھر خود بھی ان کی مدد کرو۔ اب یہ حدیث مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے بڑی جامع حدیث ہے۔ سب سے پہلی چیز، کسی مزدور کو گالی نہیں دی جا سکتی، اس کو مارا نہیں جا سکتا، یہ مزدور کا حق ہے، اب اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے۔ سباب المسلم فسوق، مزدور مسلمان تو ہے، جب مسلمان ہے تو مسلمان کو گالی دینا بڑی نافرمانی ہے، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، فاسق ہو جاتا ہے بندہ، مزدور کو گالی نہیں دی جا سکتی۔ اور اسی طرح اس کے ماں باپ یا اس کے رنگ کی وجہ سے اس کو کہنا ہو کالیے ادھر آ، اور اس کے قد کی وجہ سے کہنا ہو چھوٹے، آنکھ ہے تو بھینگا کہہ دینا، کان خراب ہے تو کانوں کی وجہ سے کوئی نام لے دینا اس کا، اس طرح اس کو آر دلانا، اس کے الٹے نام لینا، مالک کو اسلام یہ اجازت نہیں دیتا۔ ہاں وہ ٹھیک ہے آپ کا خادم ضرور ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اب آپ جو چاہیں اس کے ساتھ سلوک کریں، نہیں، حسن سلوک، اچھی زبان کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، وہ بھی انسان ہے، اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اس کو گالی نہیں دینی۔ حتیٰ کہ مزدور کو تھپڑ مارنا یا ویسے مارنا، اسلام نے اس پر اتنا بڑا جرمانہ رکھا ہے کہ آپ شاید تصور نہ کر سکیں۔ دور جاہلیت میں اور اسلام کے آغاز میں جو بڑی قیمتی چیزیں تھیں نا، ان میں ایک غلام ہوا کرتا تھا۔ غلام ایک قیمتی مال تھا، یہ کوئی معمولی پیسوں سے نہیں ملا کرتے تھے، ٹھیک ٹھاک رقم صرف کر کے غلام ملا کرتے تھے، ایک قیمتی مال تھا غلام۔ حضرت ابو زازان رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں میں ایک دن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا، تو اس وقت وہ اپنے ایک غلام کو آزاد کر رہے تھے، تو جب غلام کو آزاد کر دیا انہوں نے تو زمین سے ایک تنکا اٹھایا، کہا ابو زازان
اس غلام کے آزاد کرنے میں مجھے اس تنکے کے برابر بھی اجر نہیں ملا. کہا میں بڑا حیران کہ یہ کیا وجہ ہے؟ غلام آزاد کرنا تو بہت بڑا اجر والا کام ہے. جتنے بھی فدیے ہیں کفارے ہیں ان میں اللہ نے غلام آزاد کرنا رکھا ہے, یہ تو بڑا عمل ہے. تو یہ صحابی رسول کہہ رہا ہے کہ میں نے غلام آزاد کیا, مجھے ایک تنکے کے برابر بھی اس میں اجر نہیں ملا. تو میں نے پوچھا ایسا کیوں؟ کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا من لطم مملوکا او ضربه فکفارته ان يعتق, جو اپنے غلام کو تھپڑ مارے یا ویسے مارے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو اب آزاد کر دے, اس کو رکھے نہ, اس کو آزادی دے دے. یہ غلام کے حوالے سے ہے. غلام اس کے حقوق آزاد انسان سے اسلام نے کم رکھے ہیں. مثلا سزائیں جو ہیں گناہوں کی غلام کے لیے عادی ہیں اور آزاد کے لیے زیادہ ہیں. لیکن اگر خادم آزاد ہو آپ کے پاس, غلام کے کو تھپڑ مارنے سے اتنا بڑا جرمانہ رکھ دیا کہ اب بس اس کو آزاد کر دو, اب وہ تمہاری ملکیت میں نہیں ہونا چاہیے. تو ایک آزاد انسان جو آپ کے تابع ہے, خادم ہے, اس کو مارنے پر کیا اسلام کہے گا؟ وہ کس قدر بڑا جرم ہوگا. تو مارنے کی اجازت نہیں ہے اسلام نے آپ کو دی. آپ اپنے خادم کو, اپنی دکان پر کام کرنے والے مزدور کو مار نہیں سکتے, نہ گالی دے سکتے ہیں نہ مار سکتے ہیں. یہ اس حدیث سے پہلا حق مزدوروں کا ہمیں ملا کہ مزدوروں کو نہ گالی دی جا سکتی ہے نہ ہی مارا جا سکتا. دوسرا حق وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے بھائی سمجھو. اخوانکم خولکم, تمہارے متحد تمہارے بھائی ہیں, ان کو بھائی سمجھو, بھائیوں والا سلوک کرو, ان کے ساتھ جانور والا سلوک نہ کرو جس طرح ایک جانور کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے. نہیں, وہ تمہارے بھائی ہیں. اچھا بھائی کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے؟ اللہ کے رسول نے پھر اس کو واضح کیا ایک اور حدیث میں, المسلم اخو المسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. جب بندہ کسی کو بھائی سمجھ لیتا ہے تو 3 چیزیں لازم آتی ہیں اس کے حقوق میں. لا یظلمہ, اب اس پر ظلم نہیں کیا جا سکتا, اس پر ظلم نہیں کرے گا. ولا یخذلہ, اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. ولا یحقرہ, اس کو حقیر نہیں جانے گا. تمہارے متحد تمہارے بھائی ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ نہ تم اپنے متحدوں پر تم ظلم کر سکتے ہو, نہ ان کو کبھی مصیبت ان پر آن پڑے بے یار و مددگار چھوڑ سکتے ہو. آپ کے پاس کام کر رہا تھا اور ایسا ہوا کہ کوئی حادثہ ہو گیا وہاں پہ, وہ مزدور جو تھا وہ زخمی ہو گیا, اب اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا, بغیر علاج معالجے کے چھوڑ دینا, یہ اخوت نہیں ہے. اسلام آپ کی اجازت نہیں دیتا. آپ کے پاس کام کر رہا تھا, بیمار ہوا ہے اور اس کو چوٹیں لگی ہیں, اس کا علاج معالجہ, اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو ذمہ داری اٹھاؤ اس کی, اس کا علاج معالجہ کرواؤ. ولا یخذلہ, اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا آپ نے. اور ہمارے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں نا, تصور ہی نہیں ہے کہ مزدور اور جو تمہارے پاس کام کر رہے ہیں بیمار ہو جائے, ان کی بیمار پرسی کے لیے جانا, تیمارداری کے لیے جانا, تصور ہی نہیں ہے. ہم جائیں اس کے لیے, کیوں جائے بھائی؟ صحیح البخاری کے اندر ہے, ایک عیسائی لڑکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتا تھا. حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں, بیمار ہو گیا. عیسائی لڑکا تھا, مسلمان بھی نہیں تھا. آج تو ہم بڑی نفرت کرتے ہیں. ایک اس طرح کا عجیب گیپ مسلمانوں, عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان ہم نے بنا دیا ہے جو اسلام نے نہیں رکھا. اس گیپ کی وجہ سے ہم عیسائیوں کو متنفر تو کرتے ہیں, لیکن عیسائیوں کو اپنے قریب کر کے اسلام لانے کے قابل نہیں بناتے ہیں. ان سے اتنی نفرت ہم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قریب ہی نہیں آتے. اتنی نفرت ہماری آج عیسائیوں کے ساتھ. بھائی ہم نے ان کو دعوت دینی ہے, صراط مستقیم پر لانا ہے. وہ مسلمان, وہ انسان ہے, ان کو انسان سمجھو. اللہ کے رسول کی یہ عیسائی لڑکا خدمت کرتا تھا. اب کئی ایک حدیثیں آپ نے دیکھی ہوں گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کی دعوت پر چلے گئے, ان کی دعوت کو کھایا آپ نے. یہ عیسائی لڑکا آپ کی خدمت کرتا تھا, یہ بیمار ہوا, آپ اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے. عیسائیوں کا گھر تھا. تو یہ گیپ تھوڑا سا مٹانا چاہیے ہمیں. اس گیپ کو مٹا کر ان سے محبت سے پیش آنا چاہیے, ان کے سامنے اپنا اخلاق پیش کرنا چاہیے تاکہ وہ بھی صراط مستقیم پر آئیں, جس طرح کے نبی رحمت نے پیش کیا. اب یہ بچہ ہے, بیمار ہو گیا, اللہ کے رسول کی خدمت کیا کرتا تھا. اللہ کے رسول کو معلوم ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے گھر گئے, دیکھا کہ بچے کا آخری وقت ہے, جان کنی کا عالم ہے, کہا وہ بچے اسلام قبول کر لے. اب بچے نے آپ کا اخلاق بھی دیکھا تھا, بچے کے والد نے بھی دیکھا تھا, والد بھی عیسائی ہے. بچے نے اپنے باپ کی طرف ایسے نظر اٹھا کے دیکھی, والد اتنا متاثر ہوا اللہ کے رسول کے اخلاق سے, کہا اطع ابو القاسم, ابو القاسم کی بات مان لے. بچے نے کلمہ پڑھا, اتنی دیر میں بچہ فوت ہو گیا. رسول کریم اس گھر سے نکلے اور کہا اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے ایک جان کو عذاب سے بچا لی. تو یہاں سے جو نقطہ ہے, جو حق ہے مزدوروں کا,
وہ یہ ہے کہ اس کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا. بیمار ہو جائے اس کی عیادت کو جاؤ, اس کے علاج معالجے کا سامان مہیا کرو. یہ آپ کے مزدور آپ کے بھائی ہیں, ان کو بے یار و مددگار چھوڑنا. جب ان پر مشکل آئی, یہ مشکل اس کی ہے نہیں, اس کی مشکل کو اپنی مشکل سمجھو. واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ اس بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے. وہ تمہارے بھائی ہیں مزدور, ان پر مشکل وقت ہے, ان کی مدد کو جاؤ اور مدد کرو تاکہ اللہ تمہاری مدد کرے. اور اسی طرح تیسرا حق ان کا بھائی ہونے کے حوالے سے, چونکہ مزدور تمہارے بھائی ہیں, ولا یحقرہ, ان کو حقیر نہ جانو. ان کے برتن الگ کر دینے, ان سے حقارت کا اظہار کرنا جیسے وہ کچھ نچلے درجے کی مخلوق ہے اور ہم کچھ بہتر درجے کی مخلوق ہے, نہیں. ان کو اپنا بھائی سمجھو, حقیر نہ جانو. بحسب من الشر ان یحقر اخاہ المسلم. آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ اپنے بھائی کو حقیر جانے. وہ برا آدمی ہے جو اپنے مزدور کو, اپنے خادم کو, اپنے متحد کو حقیر جانتا ہے, اس کے ساتھ کھانا کھانا پسند نہیں کرتا, اس کو پاس بٹھانا پسند نہیں کرتا, پاس آ جائے تو نفرت کا اظہار کرتا ہے. یہ بندہ بدترین آدمی ہے. تو یہ تمہارے بھائی ہیں مزدور, تو بھائی بھائی برابر ہوتے ہیں, تو ان کو بھائی سمجھا کرو متحدوں کو. ایسا نہیں کہ جی وہ ہمارے متحد ہیں بس متحد ہیں, بھائی نہیں ہے. نہیں, وہ بھائی ہیں آپ کے. اور بھائی بنانے والی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرار دیا, اور بھائی اللہ نے بنایا. انما المؤمنون اخوہ, مومن بھائی بھائی ہیں. اس کے بعد گالی نہیں دینی, انہیں بھائی سمجھنا ہے. بھائی سمجھنے میں ان کو کبھی ظلم نہیں کرنا, ان پہ کبھی ان کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑنا, کبھی ان کو حقیر نہیں جاننا. پھر اس کے بعد فرمایا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ, جو خود کھاؤ انہیں کھلاؤ, اور وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ, اور انہیں وہ لباس پہناؤ جو خود پہنتے ہو. یہ ایک ایسی بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ بات نہیں پائی جاتی. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کے دو معنی ہیں. پہلا معنی یہ ہے کہ جو آپ کھانا کھا رہے ہو, دکان پہ بیٹھے ہو, کاروبار فیکٹری میں بیٹھے ہو, جو جس طرح کا کھانا کھا رہے ہو, اس کھانے میں مزدوروں کو شریک کرو, انہیں بلاؤ, اپنے ساتھ بٹھا کے کھلاؤ. یہ آپ کے اچھے اخلاق کی علامت بھی ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وضع لأحدكم خادمه طعاما, جب تم میں سے کسی ایک کے لیے اس کا خادم کھانا بنائے, پھر وہ کھانا لے کر آئے, اور حالت کیا ہے اس خادم کی, وقد ولی حرہ ودخانا, اس خادم نے کھانا پکاتے ہوئے گرمی کو بھی پایا ہے اس کھانے کی, اور اس کے دھویں کو بھی اس نے برداشت کیا ہے. جب تمہارے پاس وہ کھانا لے کے آئے نا, ایسا نہیں کہ ٹھیک ہے بھائی کھانا رکھ کے جاؤ, فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ, اس کو اپنے پاس بٹھاؤ, اسے بٹھا لو اپنے پاس, جانے نہ دو. فَلْيَأْكُلْ, اسے کہو بھائی کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے. خادم ہے, کھانا بنایا اس نے, اب اس کو جانے نہ دو, کھانا لے کے آیا ہے, اسے بٹھاؤ, اسے کہو بھائی کھانا ہمارے ساتھ کھانا ہے. فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوحًا قَلِيلًا, اگر کبھی ایسی کوئی صورتحال ہو جاتی ہے کہ کھانا وہ تھوڑا ہے, تو پھر بھی اسے ایسا نہیں کہنا یار کھانا تھوڑا, اب اس کو کیا بٹھاؤں, ٹھیک ہے جا, یا نہیں. وَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ, تو اس کے ہاتھ میں ایک دو لقمے رکھ دو کہ وہ اسے چیک کر لیں. کم از کم اتنا لازمی کرو اس کے ساتھ. تو یہ خادم کے ساتھ یہ ہمارا رویہ ہونا چاہیے, اسے اپنے کھانے میں بھی شریک کرنا چاہیے. اور عید پر جس طرح کا خود سوٹ لیتے ہیں یا کسی موقع پر, تو اسی طرح کا ایک عمدہ سوٹ اپنے خادم کو, اپنے متحد کو, اپنے مزدور کو بھی لے کر دیا کرو. اور یہ حق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کو دیا, اور اس پر عمل کرنا بحیثیت مسلمان اور بحیثیت امت محمدیہ کا فرد ہونے کی ہماری ذمہ داری ہے. اس کا ایک اور معنی بھی ہے کہ تم اس کو کھانا کھلاؤ جس طرح خود کھاتے ہو, اس کو لباس پہناؤ جس طرح کا خود پہنتے ہو. وہ معنی کیا ہے کہ کم از کم اس کی مزدوری اتنی ہو کہ بنیادی ضروریات میں وہ اچھے درجے کا شہری ہو. بنیادی ضروریات میں, یعنی اس کی ایسی نہ ہو کہ مزدوری اتنی ہے کہ وہ لباس خرید نہیں پاتا, مزدوری اتنی ہے کہ وہ 3 وقت کا کھانا بھی پورا نہیں کر پاتا. نہیں, کم از کم اتنی مزدوری رکھو. ٹھیک ہے مکان ایک بڑی چیز ہے, گاڑی بنگلہ بڑی چیز ہے, نہیں, بنیادی ضروریات زندگی کھانا ہے اور لباس ہے, یہ 2 بنیادی انسانی ضروریات ہیں. ان میں وہ اچھے درجے میں آئے, اتنی مزدوری کا کم از کم رکھو. اور ہمارے معاشرے میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جتنا کم کر لینا, مزدور کو جتنا پیس لیں اتنا ہی اچھا ہے. زیادہ پیسے اور ہم دیں, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا. نہیں بھائی یہ زیادہ ہے, ہم نہیں دیں گے.
ہم بحث کریں گے، مباحثہ کریں گے، حالانکہ وہیں پر ایک مزدور ہم سے 2000 مزدوری مانگ رہا ہے، ہم اسے نہیں دیتے، بحث کرتے ہیں اسے 1600 1500 پہ لے آتے ہیں، اور اتنی دیر میں کوئی یار آتا ہے اور فضول چیزیں منگوا کے 2 سے 3 کے 5000 کو ضائع کر دیں گے، اس کی کوئی ہمیں پرواہ نہیں ہوگی، خیر ہے، لیکن اس مزدور کے پاس پیسے نہیں جانے چاہیے. یہ ہماری اس معاشرے کی ذہنیت ہے. ہم فضول خرچیوں میں اڑا دیں پیسے، فضول باتوں میں اڑا دیں، وہ کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، لیکن مزدور کو پیسے ایکسٹرا دے دیں، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس حدیث کا ایک معنی یہ ہے ان کو کم از کم اتنی مزدوری دو کہ وہ تمہارے جیسے کھانا کھا سکے، تمہارے جیسا لباس پہن سکے، اچھی مزدوری دو انہیں. اور مزدوری کے حوالے سے یہاں پہ مزید 2 باتیں کہ مزدوری پہلے مقرر کرو، ایک یہ اصول ہے. دوسرا اصول یہ ہے کہ مزدوری جب دینی ہے تو ایسا نہیں قسطوں میں دو، پہلے کم کر کے دو، پھر وہ تمہاری منتیں کرے، سر مہربانی کرو تھوڑی دے دو اور دے دو، آپ کی منتیں کریں. نہیں، فرمایا نہیں، آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری سونپ دو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین، لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو اور نہ تم زمین میں فساد مچاتے ہوئے پھرو. اسے فساد سے تعبیر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، کسی کو چیز کم دینا، مزدوروں کی مزدوری روک لینا، انہیں مزدوری کم دینا، پریشان کرنا، یہ بھی درست نہیں ہے. اسلام اس چیز کی مذمت کرتا ہے. مزدوروں کو ان کی مزدوری پوری دو، وقت پر دو. محترم بھائیو، مزدوروں کے حوالے سے ایک تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آخری بات جو ہے مزدوروں کے حقوق کے حوالے سے، ولا تکلفوہم ما یغلبہم، ایسا کام نہ کرو جو ان کی طاقت سے باہر ہے. ایک مزدور سے 2 مزدوروں کا کام مت لو. اگر وہ 2 مزدوروں والا کام ہے تو اپنے پیسوں کی بچت کے چکر میں مزدور پر بوجھ نہ ڈالو. اگر ایسا ہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، پیسے ایک مزدور کے ہیں، کام 2 مزدوروں کا ہے، فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ فَأَعِينُوهُمْ، تو تم پر لازم ہے پھر کہ خود مزدور بن جاؤ، اس کے ساتھ لگو. پھر تو یہ جو ہمارے ہیں نا، کم مزدور رکھ کے ان سے زیادہ بوجھ ان پہ ڈال دینا، یہ جائز نہیں ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام کہتا ہے صرف اتنا کام ان سے لو جتنی تم میں طاقت ہے، جتنا وہ کر سکتے ہیں، اور ان پر زیادتی نہ کرو. ہمارے معاشرے میں یہ بھی زیادتی بڑی ہوتی ہے. تو بہرحال اس کا کہ تم ان کو مکلف نہ بناؤ جو ان پہ غالب آ جائے، اس کا دوسرا معنی ایک اور بھی ہے. ایک تو ان کو وہ کام نہ دو جو ان پر غالب آ جائے، جس کو وہ کر نہ سکیں. دوسرا معنی اس کا یہ ہے اتنا لمبا وقت ان سے مزدوری نہ کرواؤ کہ وہ کام ان پر اس قدر غالب آئے کہ وہ مزدوری کر ہی نہ پائے. ہمارے معاشرے میں 16 گھنٹے 12 گھنٹے سے زیادہ گھنٹے اتنی دیر تک مزدور سے کام لے رہتا ہے، اور مزدوری کیا ہے؟ مہینے کا 15,000، مہینے کا 18,000، یہ مزدوری ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ اسلام کہتا ہے اتنا لمبا وقت ان سے کام نہ لو. ان کو آرام کا بھی موقع ہونا چاہیے، وقت دینا چاہیے، ایک محدود وقت جس سے اس کی صحت متاثر نہیں ہوتی. ایک ایسا وقت جو انسانی جسم برداشت کر جاتا ہے جس وقت میں کام کرنا، صرف اتنا وقت ان سے کام لو، اس سے زیادہ ان سے کام نہ لو. ہمارے ہاں ایک اور اوور ٹائم کا چکر نکلا ہے. مزدوروں سے اوور ٹائم لیا رہتا ہے، ٹھیک ہے پیسے دیے جاتے ہیں، لیکن وہ اوور ٹائم مزدور کی صحت کے لیے مناسب نہیں ہے. بہت سے لوگ اوور ٹائم لگاتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے بڑی بڑی بیماریوں کا، ذہنی پریشانی کا، شوگر کے مریض بن جاتے ہیں. نہیں، ایسا کام نہیں. جب آپ کے پاس مزدور ہے، آپ اس کے ساتھ ٹھیک ہے، اگر اس کا پیسے کم ہے تو مدد کر دو، لیکن ایسی ڈیوٹی جو اس کی صحت کو نقصان پہنچائے، اس کے جسم کو نقصان پہنچائے، آپ اسے نہ کرنے دیں. اس کی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ وہ آپ کا بھائی ہے، وہ کوئی دشمن نہیں ہے، کوئی اور تیسری جنس کا آدمی نہیں ہے. تو اس لیے محترم بھائی، یہ بنیادی حقوق تھے مزدوروں کو جو میں نے بیان کیے ہیں. مزدوروں کے حوالے سے 2 باتیں. ہمارے ہاں نا جہاں پر کام کروانے والے مالک حضرات زیادتی کرتے ہیں، وہاں پہ آج کل چونکہ بحیثیت قوم ہم میں بڑی خرابیاں آئی ہیں، مزدور طبقہ بھی بڑا ظلم کرتا ہے. تو مزدور حضرات کو بھی چاہیے کہ جب وہ کام کریں تو ظلم نہ کریں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، فرمایا بہترین مزدور وہ ہوتا ہے جو مضبوط بھی ہو، امانت دار بھی ہو. آپ کے ذمہ کسی نے کام لگایا ہے، آپ کہیں مزدوری کر رہے ہیں کہیں پہ، تو مالک سر پہ نہیں ہے نا، تو اللہ دیکھ رہا ہے. تو آپ کام اس طرح سے کرو کہ مالک بھی خوش ہو جائے، رب بھی خوش ہو جائے. مالک سائڈ پہ تو بیٹھ جانا، وقت ضائع کرنا، یہ مزدور کا ظلم ہے مالک پر، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں مزدور بھی ظالم ہے، مالک بھی ظالم ہے. اگر مالک کہیں سائڈ پہ ہو گیا تو بعد میں اس نے کام دیکھا تو وہ سر پیٹ لیتا ہے، دیکھو میں نے لاکھوں لگا دیے، اس ظالم نے دیکھو سارے لاکھوں ضائع کر دیے. یہ دونوں طرف سے یہ کام نہیں ہونا چاہیے. نہ مزدور مالک پہ ظلم کرے کام خراب کر کے،
اپنا مالک مزدور کا حق مارے. دونوں طرف سے آج ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو کہ دونوں کی تربیت ہونی چاہیے, مزدور کی بھی اور مالک کی بھی, کام لینے والے کی. اللہ تعالی ہمیں مزدور کے حقوق کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ البلاغ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. بعض اوقات جو آپ کے متحد لوگ ہیں جب وہ آپ کے پاس کام کر رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں, ایسی غلطی کہ جو اس سے ہوئی ہے لیکن اس میں اس وقت اس کا قصور نہیں ہے, اس پر اس کو ڈانٹنا بھی جائز نہیں ہے, برا بھلا کہنا بھی جائز نہیں ہے. کہ مطلب کوئی برتن ٹوٹ گیا ہے اور اس میں قصور اس کا نہیں ہے تو اس کو ڈانٹا نہیں جا سکتا. حضرت انس کہتے ہیں مجھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا, گھر والے میرے جھڑکتے, اللہ کے رسول کہتے ہیں بھائی کیوں جھڑک رہے ہو, ٹوٹنے والی چیز تو ٹوٹ گئی ہے, آپ منع کرتے ہیں. تو ایک وہ غلطی جو خادم کا جس میں قصور نہیں, خدا کی طرف سے وہ ہو گئی ہے, بس اس نے جان بوجھ کر اس کو نہیں کیا, اس میں اس کو ڈانٹنا نہیں. وہ غلطیاں جو اس سے جان بوجھ کر ہوئی ہیں, وہ نافرمانی کر بیٹھتا ہے, بات نہیں مانتا, یا کوئی اور چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں, ان سے بھی درگزر کرنا ہے, معاف کر دینا ہے, ان کو برا بھلا نہیں کہنا. ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس, اللہ کے رسول کم عفو عن الخادم, ہم اپنے خادم کو کتنی مرتبہ دن میں معاف کریں؟ کل یوم 70 مرہ, ایک دن میں 70 بار, ایک دن میں 70 بار. اگر خادم رکھنا ہے, مزدور رکھنا ہے, تو اتنی برداشت کی بندے میں ہونی چاہیے کہ اس کی غلطیوں پر بندہ صبر کر سکے, اس سے درگزر کر سکے. بات بات پہ گالیاں دینا, چھوٹے چھوٹے نقصان پر اس کو وہ سنانا کہ جو عزت دار بندہ جس کو برداشت ہی نہ کر سکے, یہ طرز عمل ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.